أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. ما بعد، قال مولانا الحسين عليه السلام في شأن أصحابه: ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. صدق مولانا الحسين عليه السلام. صلوات. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اس مجلس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعظام میں جو بھی ہم نے امام حسین کے عشق میں عمل انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت، زندگی کی ابتدا سے اس لمحے تک جو کام بھی ہم نے خدا کی عبادت اور اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال اور عبادات کی قبولیت، اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت اور بارگاہ خداوند عالم سے جڑے رہنے کی ہماری زندگی کے آخری سانس تک، ہماری زندگیوں میں، کائنات کے آخری لمحے تک، قیامت تک ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں سے ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو بھی ان کی دلی مرادیں ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی جو بھی حاجتیں رکھتے ہیں، شرعی حاجتیں بحق شہادت حضرت مسلم ابن عقیل، ان کی تمام حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کائنات کی تمام تر مشکلات کا مکمل راہ حل امام زمانہ کا ظہور ہے. امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اصحاب امام حسین علیہ السلام کی پہچان کے عنوان سے معروضات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج سلام مرثیہ حضرت مسلم کا پڑھا گیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ جناب مسلم ابن عقیل کے مصائب سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں معروضات عرض کریں. جناب مسلم ابن اوسجہ شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں. ان کی ولادت رسول خدا نے جب مکہ چھوڑا، مدینہ گئے رسول ہجرت کر کے، ہجرت سے 20 سال پہلے یمن میں پیدا ہوئے جناب مسلم ابن اوسجہ. تو جب رسول اس دنیا سے گئے تو مسلم ابن اوسجہ کی عمر تھی 30 سال، کربلا میں مسلم ابن اوسجہ کی عمر تھی 90 سال. 90 سال کا ایک ضعیف جب کربلا آنا چاہ رہے تھے جناب مسلم، تو دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر راستے میں ملاقات کی. 5 سال بڑے تھے جناب حبیب ابن مظاہر سے. کوفے میں رہنے، یمن چھوڑ کر امام علی علیہ السلام کی امامت کے وقت کوفہ آ گئے تھے. پھر کوفے ہی میں آپ نے زندگی بسر کرنا شروع کی. خضاب لے کر گھر جا رہے تھے بالوں کو لگانے کے لیے. جب راستے میں جناب حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی تو مسلم ابن اوسجہ نے پوچھا کہ حبیب، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ کچھ فکر میں ہو، کچھ فکر ہے آپ کے ذہن میں. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ہاں. کہا کیا فکر ہے؟ کہا میرے مولا کا خط آیا ہے کربلا سے اور میں کربلا جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. جناب حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ سے نہیں کہا کہ آپ بھی چلیں، بس اتنا سنا. تو تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو خضاب خریدا ہوا تھا جناب مسلم ابن اوسجہ نے، اس خضاب کو زمین پر پھینک کر کہا جب میرا مولا سلامت رہے تو رنگ لگایا جاتا ہے، میرا مولا خطرے میں آ جائے تو خون سے لگانا ہے، اب رنگ لگانے کی نوبت نہیں.
یہ کہہ کر آپ نے تیاری شروع کر دی کربلا جانے کی. یہ عظیم شہید جو 90 سال کا جناب مسلم ابن اوسجہ 90 سال آپ کی زندگی، تو ایک بات جو ہم اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جو عمر میں ہے خداوند عالم آپ کا سایہ آپ کے گھر والوں پر سلامت رکھے، صحت مندی کے ساتھ طول عمر بابرکت عطا فرمائے آپ سب کو. جو عمر میں آپ اور ہم زندگی کر رہے ہیں، اگر ہماری گزشتہ عمر پر ایک ہلکی سی نظر ڈالیں، گمراہی کے کتنے راستے ہمارے سامنے آئے، کتنوں میں ہم نے اپنے آپ کو بچایا اور کتنوں میں گرفتار ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا انسان کی زندگی کے لیے مرحلہ ہے کہ اپنی ساری زندگی کو صراط مستقیم پر لے کر جائے. مسلم ابن اوسجہ ان شخصیتوں میں سے ہیں جو 90 سال صراط مستقیم پر رہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. 90 سال صراط مستقیم پر زندگی بسر کرنا یہ کمال ہے. اب یہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے جو 90 سال صراط مستقیم پر باقی رہے اس کو شہید کربلا ہونے کا شرف ملتا ہے. جو لوگ بھٹک گئے، جو لوگ بہک گئے، جو لوگ گمراہ ہو گئے، وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے. مسلم ابن اوسجہ جنہوں نے اپنے آپ کو ساری عمر صراط مستقیم پر، صحیح ایمان پر، صحیح عقیدے پر برقرار رکھا، تب جا کر کربلا میں شہادت کا درجہ آپ کو نصیب ہوا. یہاں سے ہم کو یہ بات ہم اور آپ آسانی سے سمجھتے ہیں. اگر آج گمراہی کے راستے تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں، ہر دور میں گمراہی کے راستے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو بچا کر جائے تو یہ انسان کا کمال ہے، یہ انسان کا ہنر ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر جائے. ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ حضرات گناہ نہیں کرتے. کہا کہ ہاں بے شک، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو معصوم پیدا کیا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے. کہا کہ مولا ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ گناہ کی فکر بھی نہیں کرتے. امام نے کہا بے شک ہم گناہ کی فکر بھی نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ مولا آپ گناہ نہیں کرتے، یہ میرے سمجھ میں آسانی سے بات آ جا رہی ہے، لیکن گناہ کی فکر بھی نہیں کرتے، گناہ کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا، تو اس کو تھوڑا سا میرے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے مجھے. کیا آپ مجھے سمجھائیں گے کہ کس طرح سے آپ حضرات معصومین علیہ السلام گناہ کی فکر بھی نہیں کرتے؟ تو امام نے اس بندے کے سوال کے جواب میں ایک مثال کا سہارا لیا. امام نے فرمایا تمہارے گھر کے باہر جو گندے پانی کی نالی جا رہی ہے، اگر شدت کی پیاس بھی تم کو لگ جائے، کبھی اس پانی کو تم نے پیا؟ کہا مولا نہیں پیا میں نے کبھی. پینے کو سوچا؟ کہا تمہاری پیاس صبر کرتے رہے لیکن اس نالی والے پانی کو تم نے پینے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، خیال بھی نہیں کیا، جبکہ تمہارے گھر کے گلی کے باہر بہہ رہا ہے، تم نے کبھی سوچا نہیں. کہا کیوں نہیں سوچا تم نے؟ تو اس نے کہا مولا گندا ہے، گندگی مجھے معلوم ہے. کہا کہ جس طرح سے تم نے نالی کے پانی کی گندگی کو سمجھ لیا، ہم گناہوں کی گندگی کو سمجھ چکے ہیں. گناہوں کی گندگی کو سمجھنے کے بعد جس طرح سے تم نالی کے پانی کو پینے کا ارادہ نہیں کرتے، اسی طرح سے ہماری جانیں چلی جائیں، کبھی ہم گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتے. دیکھیں ایک بات صاف ہے، اگر ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھیں سوچیں تو ہر گناہ جو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اس گناہ میں ہماری پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے. کس طرح کی پریشانی؟ خدا نہ کرے اگر کوئی بچہ گھر سے باہر چلا گیا، گھر سے باہر جانے کے بعد جب واپس گھر آیا تو ماں باپ نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ اب وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا کہیں گھومنے کے لیے. یہ سوچ کر کہ اگر میں بتا دوں کہ گھومنے کے لیے گیا تھا ماں باپ ڈانٹیں گے، تو بچہ کہتا ہے کہ امی میں ایسے ہی گیا تھا، عزا خانے کو گیا تھا، مسجد کو گیا تھا. تو ماں بھی بچے پر بھروسہ کر کے کہتی کہ ٹھیک ہے بیٹا. لیکن 10 منٹ 15 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد کوئی دوست، کوئی مہمان، کوئی رشتہ دار آ کر ماں سے کہے کہ آپ کا بیٹا کل وہاں پارک میں نظر آ رہا تھا، تو جھوٹ کہہ کر آدمی کو سکون نہیں ملتا.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ کہنے پڑتے ہیں، 70 سے زیادہ۔ اگر اسی جگہ پر بچہ یہ بتا دے کہ امی میں گیا تھا دوستوں کے ساتھ پارک میں، تو کہیں گے بیٹا آئندہ جاؤ تو پوچھ کے جاؤ، بتا کے جاؤ، احتیاط سے جاؤ۔ ایک مرتبہ سچ کہہ دیں تو دل کو سکون مل جائے گا، پھر گھبراہٹ نہیں رہے گی۔ آدمی اگر ان دو باتوں کو دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کیوں کہوں میں، یہ گندگی ہے جھوٹ کی، یہ پریشانی ہے جھوٹ کی، یہ کثافت ہے جھوٹ کی، کہ آدمی کا سکون چھن جاتا ہے، آدمی کا قرار چلا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، جناب سکینہ کی ولادت اور شہادت کی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا، سکینہ کا معنی ہے سکون، اطمینان، سکینہ کا معنی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے گزرے تو زندگی کے سکون کا راستہ نیکیوں میں زندگی کرنا ہے۔ جتنا ہم برائیوں میں جاتے رہیں گے اتنا زندگی پریشان ہوتی رہے گی۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے جو 90 سال زندگی کی ہے اس کا ایک پردہ، کہتے ہیں کہ دو بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک بچے نے دوسرے سے، ایک بچے کے ہاتھ میں کچھ الگ ٹافیز تھے، ایک بچے کے ہاتھ میں دوسرے قسم کے چاکلیٹ تھے، اس بچے کو اس کے چاکلیٹ پسند آ رہے تھے، اس بچے کو اس کے چاکلیٹ، تو دونوں نے بچپنے کے باتوں میں یہ طے کیا کہ آپ پورے چاکلیٹ، سارے چاکلیٹ مجھے دے دو، میں سارے چاکلیٹ آپ کو دے دوں گا۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے کے بعد ایک بچے نے اپنے جیب میں 2-3 چاکلیٹ چھوڑ کے باقی کے پورے نکال کے دے کے کہا کہ یہ سارے یہی ہیں، میرے سارے چاکلیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسرے بچے نے جتنے تھے اس کے پاس پورے دے دیے، ایک بھی نہیں رکھا اس نے۔ جب دونوں جدا ہو کر گھر گئے تو جو بچہ 2-3 چاکلیٹ بچا کر گیا تھا وہ رات بھر جاگتا رہا، جو بچہ سارے چاکلیٹ دے کر آیا وہ رات بھر آرام سے سوتا رہا۔ کیوں وہ جاگتا رہا؟ وہ یہ سوچ کر جاگتا رہا میں نے 3 رکھے، پتہ نہیں اس نے کتنے رکھے ہوں گے۔ رات بھر اس کے ذہن میں خیال یہ آ رہا تھا کہ میں نے 3 رکھے، جھوٹ کہہ کر میں نے 7 دے کر 3 بچا لیے، اس نے شاید پتہ نہیں کتنے بچا لیے ہوں گے، 2 بچائے ہوں گے، 4 بچائے ہوں گے، 6 بچائے ہوں گے۔ جس بچے نے سارے چاکلیٹ دے دیے تھے وہ آرام سے سو رہا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے انصاف، عدالت اور سچائی میں سکون ہے، غلط کاموں میں بے قراری ہوگی، پریشانی غلط کاموں میں ہے۔ اطمینان چھن جانا، پریشانی کا آ جانا، یہ غیر قانونی کاموں میں ہے، کہ انسان جب بھی کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو جناب مسلم ابن اوسجہ 90 سال تک آپ نے ایک ایسی زندگی کی جو زندگی ایک سیدھے راستے پر، ایک نیک راستے پر۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کربلا جانے سے پہلے جو خضاب خریدنے کا واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو ان کے بارے میں کچھ ان کا جو کربلا آنے کا انداز ہے اس انداز کو دیکھ کر کچھ باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلم ابن اوسجہ جیسا نیک آپ جائیں اہل سنت کے کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں، شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کے کتابوں میں جا کر اٹھا کر دیکھیں کہ مسلم ابن اوسجہ کی ہسٹری کے بعد اس زمانے کے لوگوں کی جو زندگی کا طریقہ رہا ہے، آج کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اگر تم اس آدمی سے حدیث سن رہے ہو تو اس کے حدیث پر بھروسہ کریں یا نہ کریں، تو اس کے لیے کچھ ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ جھوٹ زیادہ بولتا تھا، یہ اس کو بھولنے کی عادت تھی۔ تو جو آدمی جھوٹ زیادہ بولتا تھا اگر اس کی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے حدیث پر ہمیں اطمینان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اپنے زمانے میں جھوٹا تھا ممکن ہے یہ حدیث بھی اس نے جھوٹی بنائی ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کو بھولنے کی بیماری تھی، بھولنے کی عادت تھی، تو ایسے آدمی کی روایت کو ہمارے علماء جلدی سے بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ بھولنے کے بعد آدمی شاید بھلاپے کی وجہ سے جملے بدل دیے ہوں، بھلاپے کی وجہ سے کوئی بات بدل دی ہو اس نے۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ آدمی چالاک، حافظہ اس کا قوی، نمازی، اچھا آدمی، سچا آدمی، امانت دار آدمی، تو اس کی حدیث کو علماء کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے قبول کر لینا چاہیے۔ جو اپنے زمانے کا اتنا بہترین صفات رکھنے والا ہوں، جیسے جناب مسلم ابن عقیل جن کی انشاءاللہ مصائب آگے ذکر کریں گے، جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے کوفے کو بھیجنا چاہ رہے تھے جناب مسلم کو، تو جناب مسلم کی معرفی اور پہچان ایک چھوٹے سے خط میں لکھ کر بھیجی کوفے والوں کو، میں ایک ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، جس پر مجھے بھروسہ ہے۔
آپ اندازہ لگائیں، امام حسین کہہ رہے ہیں انی باعث الیکم اخی وابن عمی ثقتی من اہل بیتی، میں ایک ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، مجھے مسلم پر بھروسہ ہے۔ جس آدمی پر امام حسین کو بھروسہ ہو، امام کو بھروسہ ہو، کہتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ اگر امام کسی کے بارے میں کہہ دیں، اس کا ہر جملہ سونے میں لکھنے کے برابر ہو جائے گا، اس لیے کہ جس آدمی کو امام بھروسے کی سند دے دے، امام کہیں کہ مسلم پر مجھے بھروسہ ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثوں کو دیکھا جائے کہ لوگ کیسے ہیں، لوگوں کے کارناموں کے اعتبار سے حدیثوں کو سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ اس زمانے میں جب کربلا آنا چاہ رہے تھے تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ ایک خط یا اسی خط میں ایک جملہ مسلم ابن اوسجہ کو امام نے نہیں لکھا۔ جس خط کو امام نے حبیب کے لیے بھیجا، امام اس جملے کو ایڈ کر دیتے، بڑھا دیتے کہ حبیب آتے آتے مسلم ابن اوسجہ کو بھی خبر دے دو۔ امام نے نہیں کہا۔ یا ایک الگ خط امام جناب مسلم کو لکھا ہو، یہ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ نہ امام نے جناب مسلم ابن اوسجہ کو خط لکھا، نہ حبیب کے خط میں مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں کوئی جملہ لکھا، پھر بھی جناب مسلم ابن اوسجہ کربلا آ گئے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے لیے ایک پیغام، آج کے زمانے کے لیے ایک پیغام ہے۔ جناب مسلم ہو گئے امام حسین کے نمائندے اور سفیر۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو جو خط پہنچا ہے امام کا، جناب حبیب ہیں کربلا میں کوفے کے ایک نیک آدمی۔ جناب حبیب نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے جناب حبیب ابن مظاہر کے اس جملے پر اتنا بھروسہ کیا کہ خود کربلا پہنچ گئے۔ یہ بات جو ہمارے لیے ہے کہ ایک مومن ہے حبیب ابن مظاہر، ایک مومن ہے مسلم ابن اوسجہ۔ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ سچائی، امانت داری سے پیش آتے ہوئے اتنا بھروسہ جیت لینا چاہیے کہ ایک آدمی کربلا جائے تو دوسرا اس کو دیکھ کر چلا جائے۔ آج ہماری زندگیوں میں افسوس کے ساتھ یہ چیز تھوڑا سا ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہیں، پڑوسی کو پڑوسی پر بھروسہ نہیں۔ رشتے بہت نازک ہیں، آج کے زمانے میں رشتوں میں بہت زیادہ نازک پن پایا جاتا ہے۔ آج ہم ظاہری اعتبار سے رشتوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ رشتے سچائی، امانت داری، محبت اور ان طریقوں سے دیکھے جانے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے جو خط امام حسین نے بھیجا، جناب حبیب کے زبان سے ایک جملہ سن کر مسلم ابن اوسجہ نے خود اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیا۔ کتنا بھروسہ تھا ایک مومن کو دوسرے مومن پر، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کتنا بھروسہ۔ اب یہ جو شخصیتیں ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب حبیب ابن مظاہر، یہ افراد اس طرح کے نیک زندگی کرنے والے، اپنے زمانے میں ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ دوسرے لوگوں کے لیے راستہ بتاتا ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ، اہل سنت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، بات رہ گئی۔ اہل سنت کی کتابوں میں جا کر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں، رسول کا سچا صحابی، حافظ کل قرآن، نماز شب کا پابند۔ یہ جملہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ وہ ذات ہے جس کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، حافظ کل قرآن تھے، رسول اللہ کا سچا صحابی تھے جناب مسلم ابن اوسجہ۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ایسا آدمی کسی کی امامت کو قبول کرے اور کسی کی خلافت کو انکار کرے تو ہم حق کس کے ساتھ مانیں؟ جس آدمی کے سچائی، تہجد،
نافلہ، نماز شب، حافظ قرآن اور رسول کے صحابی، سچے صحابی ہونے کی گواہی مسلمان دے رہے ہیں، وہ آدمی رسول کے بعد کس کے طرف آ رہا ہے؟ وہ آدمی رسول کے بعد امام علی کی امامت مان رہے ہیں، دوسروں کی خلافت کو انہوں نے مانا نہیں۔ امام علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے ساتھ کربلا ہے، اپنی شہادت پیش کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود حق پر ہیں، حق پر ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے حق کا معیار بن گئے ہیں۔ اگر ہم جیسے پہچاننا چاہتے ہیں کہ حق کس طرف ہے، ہم دیکھیں حبیب کس طرف ہے، ہم دیکھیں بلال کس طرف ہے، ہم دیکھیں جناب مسلم ابن اوسجہ کے، اس طرح کے بزرگ صحابی رسول کے، نیک صحابی، سچے صحابی جس راستے پر چلے ہوں وہ راستہ حق راستہ ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہے ضرور یہ واقعہ، یہ بات کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، بلال جو رسول کے مؤذن تھے، رسول کے مؤذن جو ہمیشہ اذان دیا کرتے تھے رسول کے زمانے میں، رسول کے بعد بلال مسجد کو آئے تو دیکھا مصلی پر علی نہیں ہے، اذان نہیں دی بلال نے۔ جب ان کو زور دیا گیا اذان کہو، ان کو معلوم تھا کہ بلال کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ نمازی اور جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے سچ ہونے پر مہر لگانا ہے، اس لیے کہ جو آدمی رسول کو اذان دے وہ خلیفہ رسول کو اذان دے گا۔ تو جناب بلال نے خدا حافظ کر کے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کہا کہ میں اذان نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ میں جب تک رسول کے سچے خلیفہ کو مصلی پر نہیں دیکھوں گا تب تک میں اذان نہیں دوں گا۔ تو بلال نہ صرف حق پر تھے بلکہ حق کی پہچان بن گئے۔ بلال حق کی پہچان ہے۔ بلال نے، ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ امینی بر صغیر آئے تھے، وہ ہمارے طرف انڈیا پاکستان کی طرف، ایک کانفرنس تھا، کانفرنس میں جتنے مسلمان فرقے تھے سب فرقوں کے مفتیوں کو بلایا گیا، اس کانفرنس میں علامہ امینی کو بھی بلایا گیا۔ علامہ امینی جب حاضر ہوئے تو آپ نے شرط رکھی کہ میں کانفرنس سنوں گا لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر اس شرط پر مجھے لے جا رہے ہو تو میں آؤں گا اندر، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ آئیں، صرف شرکت کریں، باتوں کو سنیں۔ جب سب مذہب کے لوگوں نے کچھ تقریریں کی، کچھ جملے کہے، تو علامہ امینی سے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہر فرقے کا عالم گفتگو کریں اور آپ خاموش بیٹھے رہیں، مہربانی کریں ایک مختصر کوئی تقریر آپ کریں۔ تو علامہ امینی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ گزارش کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی تقریر کر دیتا ہوں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ اس حدیث کو موجود فرقوں میں سے کوئی ہے جو نہ مانتا ہو؟ آپ نے ایک حدیث پڑھی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان بھی اس دنیا سے جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ کیا کوئی ہے جو نہ مانتا ہو؟ تو سارے فرقے کے مسلمان رہبروں نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث ہمارے پاس بھی پکی ہے، یہ حدیث ہم بھی مانتے ہیں، یہ حدیث ہمارے پاس بھی یقینی ہے، یہ حدیث ہمارے پاس بھی معتبر ہے۔ جب سب نے کہا تو علامہ امینی نے ایک سوال کیا، ٹھیک ہے اگر اس حدیث کے مطابق رسول کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا یا نہیں پہچانا، مجھے یہ جواب دیں۔ سب سر کھجا رہے تھے، کہا کہ نہیں پہچانا ضرور۔ اگر پہچانا تو کون تھا بتائیں؟ اگر آپ کہیں کہ خلافت کی بیعت کی فاطمہ نے تو جھوٹ ہے، تو فاطمہ زہرا رسول کے بعد اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی تھی؟ پہچانتی تھی۔ اگر آپ کہیں نعوذ باللہ نہیں پہچانتی تھی تو اس حدیث کے مطابق جاہلیت کا نعوذ باللہ لقب دے دیا جائے گا، تو یہ بات ہم رسول کی بیٹی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے۔ تو رسول کی بیٹی نے اس زمانے کے امام کو پہچانا اور وہ امام علی ہیں، تو رسول کی بیٹی نے جس کو امام مانا اس کو امام مانو۔ رسول کی بیٹی نے صاف بات۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، بلال اور ایسی شخصیتیں نہ صرف حق پر تھے
بلکہ حق کا معیار بن گئے. جہاں وہ ہیں وہاں حق، جہاں وہ جائیں وہاں حق، جو کام وہ کریں وہ کام حق، جو بات وہ کریں وہ بات حق. ایک بہت پیاری حدیث ہے بحر الانوار میں. جناب ابو ذر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے دیکھیں معیار جب آدمی بڑھ جاتا ہے تو کس طرح، اگر ہم آج حق پر رہیں تو خدا کا بے انتہا شکر بجا لا سکتے ہیں. مولا امیر المومنین کی حدیث ہے کہ تم جیسی زندگی میں نے کی ویسی کبھی کر ہی نہیں سکتے، کم از کم گناہوں سے بچا کر میرے جیسے بننے کی کوشش کرو. ایک مختصر سی شباہت اہل بیت سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر پیدا کر لو تاکہ کل کہا جائے کہ یہ سے ملتے جھلتے کردار رکھنے والے ہیں. جناب ابو ذر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سوال آپ کے ذہن میں آ گیا. سوال کا جواب لینے کے لیے آپ نے سوچا اب ابو ذر جیسا معیار کا صحابی سوال کا جواب پوچھنا چاہے تو یا تو ان کے برابر کے معیار کے صحابی کے پاس جائیں گے یا تو ان سے بڑے کے پاس جائیں گے. تو جناب ابو ذر نکل کر سیدھا سلمان کے گھر چلے گئے. دروازے کو کٹکھٹایا. سلمان نے کہا کیا کون؟ کا ابو ذر ہوں. کا دروازہ کھولو اندر آ جاؤ. جب اندر گئے جناب ابو ذر سلمان فارسی کے گھر میں تو چولہے پر ایک برتن رکھا ہوا تھا، پانی اور کچھ دال اس برتن میں تھی، چولہا جل رہا تھا. جناب سلمان کے قریب جب ابو ذر پہنچے ہوا کی وجہ سے برتن گر گیا. جیسے ہی برتن گرا، گرنے کی آواز آئی، دونوں ابھی گفتگو شروع کرنا چاہ رہے تھے، آواز کی وجہ سے دونوں نے مڑ کر چولہے کی طرف نگاہ کیا تو کیا دیکھا کہ برتن گر گیا ہے، نہ پانی باہر بہا ہے نہ دال باہر گری ہے. برتن گر گیا ہے لیکن کوئی چیز برتن میں کی نیچے گری نہیں ہے. سلمان فارسی نے ایسے اٹھا کے برتن کو واپس چولہے پہ رکھ دیا جیسا کہ ان کے ہر دن کا کام ہے. نہ تعجب نہ حیرانی، کوئی جملہ. لیکن ابو ذر کو تھوڑا سا گھبراہٹ ہو گئی کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ نیند میں تو نہیں ہوں میں کہ برتن گر جائے، پانی ہو برتن میں، زمین پر نہ گرے، یہ کیا واقعہ ہے. ابھی جناب سلمان فارسی برتن چولہے پر دوبارہ رکھ کر ابو ذر کے قریب گئے، دوبارہ گر گیا. دوبارہ ابو ذر نے جلدی مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ نہیں، برتن میں سے نہ پانی گر رہا ہے نہ برتن کے اندر جو کچھ ہے وہ گر رہا ہے. جب سلمان نے برتن کو چولہے پر رکھنے کے لیے آگے بڑھے، ابو ذر دروازے سے باہر چلے گئے. برداشت نہیں ہوا ابو ذر کو یہ منظر. سوچنے لگے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں. باہر جب گئے گھبراہٹ تھی. تو یہ بات ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آدمی گھبرا کر جب باہر نکلتا ہے تو راستے میں کون چل رہا ہے، کس راستے سے ہم جا رہے ہیں، اس طرف توجہ تھوڑا کم ہو جاتی ہے. گھبرائے جا کر ایک سائے میں کھڑے ہو گئے تو مولا امیر المومنین کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. امام نے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ابو ذر گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں گھبرا گئے ہو، کیا پیش آ گیا تمہارے ساتھ؟ کہا مولا سلمان کے گھر سے آیا، میں نے ایک منظر دیکھا کہ برتن زمین پر گرتا ہے لیکن نہ پانی بہتا ہے نہ سامان گرتا ہے برتن میں. کہا تو امام نے فرمایا کہ یہ سلمان کے لیے اب عادت بن گئی ہے. سلمان اب اس اونچائی پر پہنچ گئے ہیں جس اونچائی کے بعد سلمان اشارہ کرے تو ہر چیز رک سکتی ہے، سلمان اشارہ کرے تو ہر کام ہو سکتا ہے. سلمان اب اس درجے کو پہنچ گئے ہیں. پھر امام نے فرمایا کہ ابو ذر اتنا جان لو، آج سلمان کا وہ درجہ ہو گیا ہے جو سلمان کو مانے وہ مومن، جو سلمان کو نہ مانے وہ کافر ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ایمان کا معیار سلمان بن گئے. سلمان کا درجہ کتنا، سلمان رسول اللہ اور امیر المومنین کے زمانے میں سلمان کا تھا تقریباً جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کا درجہ وہی ہے. ان شہداء کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں، ایک کتاب کا نام آپ مجلسوں میں زیادہ سنتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا خصائص الحسینیہ. خصائص الحسینیہ کتاب لکھنے والے عالم کا نام ہے علامہ جعفر شوشتری. علامہ جعفر شوشتری اپنے شروعاتی دنوں میں تعلیم کے کن ذہن تھے، زیادہ حافظہ قوی نہیں تھا. جب حافظہ قوی نہیں تھا تو ممبر پر کتابوں کو دیکھ کر پڑھتے تھے. ممبر پر آتے، ڈائری لاتے، اپنی ڈائری میں دیکھ کر پڑھتے.
جب ڈائری میں دیکھ کر پڑھتے تو بہت ساری جگہوں پر ان کو دعوت نہیں دی جاتی تھی کہ ڈائری میں پڑھتے ہوئے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا فلاں، تو ان کو اچھا نہیں لگا، ان کے دل کو یہ بات تکلیف پہنچنے لگی کہ اب میرے دل مجھے جو ہے بہت ساری جگہوں پر دعوت نہیں دی جاتی مجالس پڑھنے کی، بارگاہ میں جا کے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے۔ کربلا پہنچے، امام حسین کی زریع کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی جناب علامہ جعفر ششتری کی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو علامہ جعفر ششتری اپنی کتاب خصائص الحسینیہ ہی کے شروعات میں انہوں نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ میرے اندر تبدیلی کیسے آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ عاشور کا دن آیا ہے، میں امام حسین کے خیمے کے قریب گیا ہوں۔ میں نے جا کے کہا کہ مولا میں آپ سے ذہن کی اور حافظے کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے علم کی بھیک چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ اے جعفر ششتری، اگر علم چاہتے ہو میرے خیمے کے فقیہ حبیب ابن مظاہر سے جا کر ملو، جاؤ حبیب سے جا کر ملو۔ جناب حبیب کے قریب گئے، جانے کے بعد کہا کہ امام حسین نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے علم کی بھیک دیں، مجھے حافظے کی بھیک دیں۔ جناب حبیب نے کہا کہ میں کچھ تبرک آپ کو دیتا لیکن اب کچھ نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ غذا ہے، کچھ نہیں ہے۔ جب میں کوفے سے آیا تھا تو راستے میں کھانے کے لیے کچھ سامان میں نے لایا تھا، اس کے کچھ ٹکڑے میرے پاس بچ گئے ہیں، 1-2 دانے اس کے بچ گئے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے عالم خواب میں جعفر ششتری کے ہاتھ میں وہ 2 دانے رکھے۔ وہ کہتے کہ میں نے خواب ہی میں کھا لیا ان دانوں کو۔ جیسے ہی بیدار ہوا میں 1 سال پہلے کی مجلس، 2 سال پہلے کی مجلس، جو کچھ میں نے پڑھا تھا سب میرے ذہن میں آنے لگا۔ اس نعمت کے شکرانے میں انہوں نے کتاب لکھی امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، خاص مصیبتیں اور امام حسین علیہ السلام کی مخصوص فضیلتوں کے نام سے کتاب انہوں نے لکھی۔ دیکھیں حبیب ابن مظاہر جناب مسلم ابن اوسجہ امام حسین کے زمانے کے سلمان ہیں۔ سلمان جس معیار جس مقام کو پہنچے تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ اس مقام کو پہنچے۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ جب آدمی تنہا باہر نکلنے کے لیے، کوفے کے حالات کربلا جانے سے پہلے کتنے جو ہے وہاں کے حالات خراب تھے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے، حبیب اس درجے کو پہنچے۔ امام خمینی کا ایک جملہ ہے، کوئی بھی آدمی کمال اور ترقی کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ گھر والے ساتھ نہ دیں۔ جب تک کسی آدمی کو گھر والے ساتھ نہ دیں تب تک کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ روایتوں میں ہے خوش نصیبی کی نشانی ایک یہ ہے کہ گھر میں بیوی بچے سمجھدار مل جائیں، آدمی کی حالت کو پہچانیں، آدمی کی کنڈیشن کو پہچانیں، آدمی کے حالت کے حساب سے آدمی گفتگو کرے تو یہ بہت بڑی آدمی کی خوش نصیبی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اس درجے کو پہنچنے والا صحابی، جناب حبیب کی زوجہ کس درجے کی ہوں گی؟ ضرور جناب حبیب کی زوجہ نے ساتھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں حبیب ان درجوں کو پہنچے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، حبیب ابن مظاہر نے اپنی وفادار بیوی سے بھی بات کو چھپانا چاہا۔ جب امام کا خط آیا، زوجہ جناب حبیب کے زوجہ نے سوال کیا کہ حبیب کیا خط ہے؟ کہا کہ نہیں، امام حسین نے خط لکھا ہے کہ کربلا جانا ہے، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کہا میں نہیں جاؤں گا، حالات آپ جانتے ہیں، ابھی سوچوں گا میں کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہ جناب حبیب اپنی بیوی سے بھی چھپانا چاہ رہے تھے، کہیں ایسے نہ ہو بیوی کے ذریعے سے بات باہر پہنچ جائے، حالات اتنے خراب تھے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر اپنی بیوی سے کوئی بات راز میں رکھے ہیں، تو کتنا بڑا کوفے کی حالات جو ہے کتنے خراب تھے۔ جس وقت کوفے سے ایک آدمی کا نکلنا مشکل تھا، جناب مسلم ابن اوسجہ اپنی بیوی کے ساتھ کربلا آئے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا آئے، اور ساتھ میں یا تو بیٹا یا تو غلام، 3 لوگوں کو کربلا لائے تھے۔ خود حبیب مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ اور مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا یا غلام کربلا آئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر انسان کے اندر اس عمر میں 90 سال کی عمر میں یہ بات رہی ہو۔ دیکھیں کوفے میں ایک سوال، گزشتہ سال ہم آپ کی خدمت میں آئے تھے تو ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، یہ جملہ کہنا کہ امام حسین کو کوفے والا نے دھوکہ دے دیا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں ظاہری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، اگر اس جملے پر غور کریں تو یہ جملہ ہم امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اگر ہم کہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین کو دھوکہ دے دیا، دھوکہ اس وقت دیا جاتا ہے جب دو چیزیں کسی آدمی کے پاس ہوں، یا تو آدمی کے پاس علم نہیں ہے، دھوکہ دے سکتے ہیں اس کو، یا آدمی کے پاس علم ہے لیکن غفلت میں ہے، اس آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی علم رکھتا ہو اور بیدار ہو، غافل نہ ہو، ہوشیار ہو، تو ایسے آدمی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک، ابھی کسی بھی چھوٹے بچے سے ہی لے لیں آپ، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں 10 روپے ہوں جو بیدار ہے، بچے سے کہیں بیٹا 5 روپے لے کے 10 روپے دے دو، ہم بچے کو دھوکہ دینا چاہیں، دے دے گا بچہ؟ 10 روپے کا علم بچے کے پاس ہے، ہوشیار ہے، نہیں دے گا۔ جب چھوٹا سا بچہ اس کام کو دھوکے میں نہیں آتا تو امام کے بارے میں ہم یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ کوفے والوں نے امام کو دھوکہ دیا۔ پھر کیا کہیں ہم؟ کوفے والوں نے خط لکھ کر بے وفائی تو کی، پھر اس کو کیا کہنا ہے؟ کوفے والوں نے دھوکہ نہیں دیا امام کو۔ اگر ڈاکٹر کسی پیشنٹ سے کہیں کہ آپ یہ دوائیاں کھاتے رہیں، پیشنٹ گھر کو دوائی لے جائے، غفلت کرے، نہ کھائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر سوال کرے کہ آپ دوائیاں لے رہے ہو، اب وہ یہ کہہ کر کہ ہاں لے رہا ہوں، سوچ رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو دھوکہ دے دیا۔ اگر یہ کہہ کر کہ نہ دوائی نہ لیتے ہوئے دوائی لے رہا ہوں کہنا ڈاکٹر کے سامنے، دھوکہ ڈاکٹر کو دے رہا ہے یا خود کو دے رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر کو کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ دھوکہ خود کو ہو رہا ہے جس کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ کوفے والوں نے بے وفائی کر کے امام حسین کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ خود اپنے آپ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، ورنہ کوفے والوں میں کیا مجال کہ امام کو دھوکہ دے دیں۔ اسی طرح کا کوفے کے بارے میں ایک جملہ کہ سوال کیا جاتا ہے کبھی کبھی، کیا امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کوفے والے نہیں دیں گے؟ اگر معلوم تھا تو پھر امام نے جناب مسلم کو کیوں بھیجا؟ کیوں ان کے خطوں کا جواب امام نے دیا؟ تو اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ یہاں ریلوے اسٹیشن جائیں یا ایئرپورٹ جائیں، آپ کا کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، باپ آ رہے ہیں، ایئرپورٹ میں کتنے ہزار لوگ باہر نکلتے رہتے ہیں، ہم کو ان ہزاروں لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں ایک کو تلاش کر رہی ہیں جو ہمارا ہے، جو ہمارا ہے اس کو تلاش۔ آنے والے ہزار ہیں، باہر ہزاروں کے نکل رہے ہیں، لیکن آنکھیں اس کو تلاش کر رہی ہیں جو اپنا ہے۔ اب وہاں پر کہیں کہ جناب اتنے لوگوں میں آپ کیوں گئے؟ جب معلوم تھا کہ اتنے لوگوں میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا، تو کہیں کہ بھائی اتنے لوگوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، جو ہمارا ہے وہ ہے۔ یا اور ایک مثال آپ کی خدمت میں، میگنیٹ لے لیں آپ، میگنیٹ کو زمین پر ڈال دیں، روئی رکھیں، پتھر رکھیں، لکڑی رکھیں، جتنی چیزیں وہ اس کے اطراف آپ جمع کر دیں، میگنیٹ سے نہ وہ آگے جائیں گے نہ میگنیٹ ان کو کھینچے گا۔ لیکن ایک لوہے کا ٹکڑا سامنے رکھ دیں، میگنیٹ اپنی طرف کھینچ لے گا، وہ بھی چلا جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کوفے کو جو دیکھا تھا وہ بے وفاؤں کو نہیں دیکھا تھا، حبیب کو دیکھا تھا، مسلم ابن اوسجا کو دیکھا تھا، جناب ہلال بن نافع کو دیکھا تھا، جناب ابو ثمامہ ساعدی کو دیکھا تھا۔ ایک اور بہترین مثال، تاکہ بات آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہ جائے، یہ شاید آپ کے یہاں مثال دینا مشکل ہے تھوڑا، ہمارے یہاں آسان ہے، ہمارے یہاں لوگ جو ہے جواہرات کا کام زیادہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جواہرات کا کام کرتے ہیں۔ جواہرات کا اگر آپ نے زمین سے کھدائی دیکھی ہو، ہم نے نزدیک سے دیکھا ہے، ایک بہت بڑا ایریا، سمجھیں یہ عزا خانہ جو ہے، عزا خانے کے برابر یا اس سے بڑا ایریا، یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہاں اندر جواہرات ہیں۔ تو اندر کے جواہرات کو نکالنے کے لیے شاید 10 ٹریکٹر 20 ٹریکٹر JCB سے مٹی نکالی جاتی ہے۔ 10 ٹریکٹر 20 ٹریکٹر مٹی نکالنے کے بعد ایک ٹیم کو بٹھایا جاتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے ساری مٹی کو چھانتے رہیں، وہ چھاننے کے بعد جو جو کنکر مل جائے، جو جو پتھر مل جائے اس کو جدا کرتے جائیں۔ 10 ٹریکٹر مٹی نکالنے کے بعد 5 گرام 10 گرام 20 گرام جواہرات نکلتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی 10 گرام
اس جواہرات کے لیے یہ 20 ٹریکٹر مٹی نکالنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کہ جب تک ہم 20 ٹریکٹر مٹی نہیں نکالیں گے وہ 20 گرام جواہرات ہم کو نہیں ملیں گے۔ امام نے 18,000 کوفے کے پتھروں کو کھنگال کر نکال کر ایک مسلم نکالا، ایک حبیب نکالا، ایک ابو ثمامہ نکالا۔ امام نے کہا کہ میں کوفے کو چھانٹ رہا ہوں، مجھے اس کوفے میں مسلم کی تلاش ہے، مسلم ابن اوسجہ کی۔ اب آدمی کی وہ تلاش جو 20 ٹریکٹر مٹی نکالنا تعریف کے قابل ہے، تعریف کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ تعریف ہوتی ہے، ماشاءاللہ اتنی محنت کر کے آپ نے 20 گرام جواہرات نکال لیے۔ تو امام نے کوفے سے 15-20 صحابیوں کو نکالنے کے لیے 18,000 لوگوں کو امام نے ٹٹولا ہے۔ امام نے یہ کام انجام دیا ہے۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو زمانے کی پہچان، امام کی پہچان، نہ صرف خود پہچان تھا بلکہ حق کی خود پہچان بن گیا۔ جہاں مسلم ابن اوسجہ وہاں پر حق۔ جناب مسلم کا ایک شہادت سے قریب ایک واقعہ ہے کہ جہاں کہاں تک انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے ان باتوں کو سن کر۔ جناب مسلم ابن اوسجہ جب میدان میں گئے، امام نے جناب مسلم ابن اوسجہ کو شب عاشور جب دشمن نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے امام نے اپنے مختصر سے 70 لوگوں کے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹا۔ کہا کہ ایک لشکر خیمے کے اس طرف جائے، ایک لشکر خیمے کے پیچھے جائے، ایک لشکر دائیں طرف۔ امام نے معین کیا، 70 سپاہیوں کو امام نے تقسیم کیا۔ جہاں بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں جناب زینب اور دوسری بیویاں، ان خیموں کی حفاظت کے لیے امام نے کچھ لوگوں کو بھیجا جس کی سرداری، علمداری جناب مسلم ابن اوسجہ کو دی۔ دیکھیں جہاں نازک جگہ ہوتی ہیں وہاں ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو شجاع ہوں، اس لیے کہ مسئلہ نازک ہے، مسئلہ بیویوں کا تھا، خیموں کا تھا، بچوں کا تھا۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ کو ان خیموں کی حفاظت کے لیے علمداری دے کر بھیجنا جناب مسلم ابن اوسجہ کی 90 سال میں شجاعت کی دلیل ہے کہ کتنا بڑا شجاع جناب مسلم ابن اوسجہ کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کام۔ جب جناب مسلم ابن اوسجہ داڑھی سفید، کمر جھکی ہوئی، علم لے کر کھڑے ہوئے تھے تو یزیدی لشکر کا ایک جوان جو 25-30 سال کا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک تو بوڑھا ہے، اس کا کام ختم کر کے ہم چلے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ جناب مسلم کے قریب آیا تو جناب مسلم نے ایک حملے سے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے۔ اس کے بعد اس منظر کو دیکھ کر عاشور تک جب تک مسلم ابن اوسجہ تھے اس طرف سے کسی نے آنے کی جرأت بھی نہیں کی۔ یہ ایک 90 سال کا شیر، ایک 90 سال کا آدمی جب کسی بڑے مقصد کے لیے جاتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کو امداد غیبی ہو جاتی ہے، اس کو خدا کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ امام سے ملاقات کر کے میدان میں گئے۔ ایک 90 سال کا بوڑھا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 30 سال بڑے تھے جناب مسلم ابن اوسجہ، 30 سال بڑے امام حسین سے تقریباً، اس لیے کہ امام 57 سال کے تھے تو جناب مسلم ابن اوسجہ 60 کچھ سال کے، تو جناب ابن مسلم ابن اوسجہ تقریباً 30 سال کے امام حسین سے چھوٹے تھے۔ امام مانتے تھے، امام کے سامنے آ کے احترام کرتے، لیکن پھر بھی 30 سال کا ضعیف بڑا کوئی سامنے کھڑا ہوا ہو، رسول کا صحابی، احترام امام کرتے تھے ان کا، سامنے بہت احترام سے پیش آتے۔ جب آ کر کہا کہ مولا جنگ کی اجازت دیں تو امام نے فرمایا کہ بسم اللہ، جناب مسلم ابن اوسجہ بسم اللہ جائیں۔ آپ نے جنگ کرنے کے بعد جب زمین پر گر گئے تو جناب مسلم کے احترام میں امام پیدل چل کر سراہنے پہنچے ہیں۔ امام حسین پیدل چل کے جناب مسلم ابن اوسجہ کے سراہنے پہنچے۔ جب سراہنے پہنچے تو جناب مسلم ابن اوسجہ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست کو بھی ساتھ لے کر گئے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی نزدیکی دوست مل جاتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، اپنوں کو دیکھیں۔ جناب حبیب کو بھی لے کر گئے۔ زمین پر ایک 90 سال کا بوڑھا لیٹا ہوا ہے جو زخمی ہے، سانسیں آخری چل رہی ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے آنکھ کھول کر حبیب ابن مظاہر کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، کہا حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ حبیب میری ایک وصیت ہے، وہ وصیت پورا کر دو۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مسلم ابھی تمہارے جنازے کو خیمے میں پہنچا کے میں جنگ میں آ رہا ہوں، میرے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ تمہاری وصیت پورا کروں۔
اب میں تمہاری کیا وصیت سنوں؟ کہا کہ جناب مسلم نے حبیب سے کہا کہ اسی 10 منٹ میں میری وصیت پوری کرنا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کیا وصیت ہے، اس 10 منٹ میں کیا وصیت ہے؟ تو جناب مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ حبیب جب تک زندہ رہو فاطمہ کے بیٹے کا خیال رکھو، حبیب جب تک زندہ رہو فاطمہ زہرا کا خیال رکھو، مولا کا خیال رکھو، مولا کو کوئی زخم آنے نہ دو۔ جب ایسے درد رکھنے والے صحابی امام سے جدا ہو جائیں تو امام جب تنہا ہو جاتے تھے تو کہتے تھے مسلم تم کہاں ہو، حبیب تم کہاں ہو، آؤ دیکھو تمہارا امام غریب ہو گیا ہے، تمہارا امام تنہا ہو گیا ہے، تمہارا امام بے کس ہو گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب مسلم ابن اوسجا کوفے میں رہنے والے، دور سے امام کی باتوں کو سننے والے، اتنا امام کا درد رکھتے تھے تو جناب مسلم ابن عقیل جو امام حسین کے چچازاد بھائی، امام حسین کے بہنوی، امام کی بہن کو جناب مسلم سے شادی ہوئی تھی، تو قریب رہنے والے جناب مسلم ابن عقیل، جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ مسلم ابن عقیل پر مجھے بھروسہ ہے، میرے بھروسے مند شخص کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ امام نے جناب مسلم ابن عقیل سے کہا کہ مسلم آپ کوفہ جائیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب میں جو خط آئے ہیں مجھے، اس کے جواب میں آپ کوفہ جائیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ مولا میں کوفہ جاؤں گا لیکن اجازت دیں میں مدینہ جاؤں، مدینہ جا کر ایک مرتبہ اپنا شہر دیکھ کر واپس میں کوفہ چلا جاؤں گا۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن جلدی کرو۔ جناب مسلم مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ کر دل کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی قبر پر جا کر کہا ہوں گا بی بی آپ کا بیٹا غریب ہو گیا ہے، فاطمہ ہم نہائی دیکھی، ہم نے حسین کی مصیبت کو دیکھا ہے۔ گھر والوں سے خدا حافظی کر کے جناب مسلم مدینے سے ملاقاتیں کر کے کوفہ کے لیے نکل گئے۔ جب کوفہ پہنچنا چاہ رہے تھے جناب مسلم ابن عقیل، ایک آدمی جو راستہ بتانے کے لیے جناب مسلم کے ساتھ آیا تھا، پیاس کی وجہ سے، راستے کی دشواری کی وجہ سے راستے میں انتقال کر گیا، تو جناب مسلم اکیلے ہو گئے، اکیلے ہو کر رک گئے۔ امام کی طرف رخ کر کے سوال کیا مولا میں اکیلا ہو گیا ہوں، غربت میں آ گیا ہوں، راستہ معلوم نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، آگے جاؤں یا واپس آ جاؤں؟ امام کا پیغام آیا مسلم آپ آگے بڑھتے رہو، خدا راستہ دکھاتا رہے گا۔ جناب مسلم آگے بڑھتے رہے۔ جب کوفہ پہنچ گئے جناب مسلم تو چاہنے والوں کے گھر میں گئے۔ ایک حدیث کے مطابق جناب مسلم ابن اوسجا کے گھر میں پہلی مرتبہ پہنچے اور وہاں سے دوسرے اصحاب کے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب جناب مسلم پہنچے ہیں، لوگ آتے گئے، جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے گئے۔ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ مسلم ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب لوگوں کی وفاداری دیکھی جناب مسلم نے شروعات میں تو خط لکھ دیا امام حسین کو مولا جتنا جلد ہو سکے آپ کوفہ آ جائیں، جیسے لوگوں نے وعدہ کیا تھا وفاداری کا اس وقت تک وہ وفاداری نبھا رہے ہیں، آپ جلد آ جائیں۔ امام کا خط مکے کی طرف نکل گیا، جناب مسلم کوفہ میں تھے۔ جب نماز پڑھانے کے لیے گئے ابن زیاد کے آنے کے بعد کیا دیکھا، جب ابن زیاد نے سختی کا اعلان کیا کہ جو بھی امام حسین کا ساتھ دے گا، جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، جناب مسلم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مسلم تنہا ہو گئے، مسلم اکیلے ہو گئے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال کا سہارا لیں گے۔ ہم جیسا جو بہت کم کسی شہر میں آئے ہوں، ابھی اسی شہر میں خدا نہ کرے کسی مشکل کی وجہ سے گلیوں میں بھاگنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم جیسے بھاگنا چاہیں تو کہاں بھاگیں گے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کون سی گلی کہاں جاتی ہے، کون سا راستہ کہاں جاتا ہے۔ جناب مسلم جب باہر نکلے، کوفے کے راستے مسلم کو معلوم نہیں تھے، نکلنا چاہ رہے تھے، بس خدا پر بھروسہ کر کے مسلم نکل گئے۔ چلتے چلتے جب آدمی غم میں آ جاتا ہے پیروں کی حرکت بھی رک جاتی ہے، تیز رفتار سے چل نہیں سکتا۔ اگر کسی آدمی کو مصیبت کی خبر سنا کر کہا جائے کہ آپ تھوڑا سا تیز دوڑیں، آدمی کے پیروں میں طاقت نہیں رہتی کہ جلدی جائیں۔ جناب مسلم چلتے چلتے مصیبت دیکھ کر، تنہائی دیکھ کر زبان سوکھ گئی تھی، ایک دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ حالات کوفے کے خراب تھے،
سب گھر والے ڈر رہے تھے، سب شہر والے ڈر رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، جناب توعا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹا آیا ہے یا نہیں آیا۔ بار بار دروازہ کھول کر باہر نگاہ کرتی۔ جب ایک مرتبہ باہر نگاہ ڈالی، دیکھا کہ ایک آدمی دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ اس معظمہ نے، جناب توعا نے کہا کہ اے شخص، آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کوفے کے حالات خراب ہیں، آپ مہربانی کریں اپنے گھر چلے جائیں۔ جناب مسلم نے کچھ نہیں کہا، کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ مومنہ اندر گئی، پانی لے آ کر جناب مسلم کے سامنے رکھا۔ جناب مسلم نے پانی پینے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ اس مومنہ نے، مسلم وہیں کھڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو جہاں کھڑے ہوئے تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اے شخص، کیوں اپنے گھر نہیں جاتے؟ جناب مسلم نے آہستہ سے کہا، وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو؟ میرا کوفے میں گھر نہیں ہے۔ جیسے ہی سنا کوفے میں گھر نہیں ہے، کہا کہ آپ کوفے والے نہیں ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں امام حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ امام حسین کی چاہنے والی تھی، معلوم تھا کہ جناب مسلم آئے ہوئے ہیں، کوفے والوں نے دغا دے دی ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا تو وہ معظمہ باہر آئی۔ باہر آنے کے بعد جناب مسلم کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور کہا کہ مسلم، ایک وعدہ کرو، اتنی دیر میرے دروازے کے باہر کھڑے رہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ مسلم، مجھے معاف کر دینا، کہیں ایسے نہ ہو فاطمہ زہرا کل مجھے سوال کریں کہ میرا بیٹا تیرے دروازے پر آیا تھا، میرا مسلم تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے دروازہ کھول کر اندر نہیں بلایا۔ مسلم، آپ تھوڑا اندر آ جائیں۔ جناب مسلم دروازے کے اندر چلے گئے، بیٹھے ہوئے تھے۔ رات جب گزر گئی تو اس مومنہ کا بیٹا آیا جو ظالم تھا، دروازے کے قریب پہنچا، بار بار جانا چاہ رہا تھا تو مومنہ راستہ روک رہی تھی۔ جب اس نے پوچھا کہ کیوں مجھے اس دروازے کے قریب جانے نہیں دیتے، تو کہا کہ نہیں، ایک میرا مہمان آیا ہوا ہے۔ کون ہے؟ کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، مجھے وعدہ کرو کہ اگر میں نام بتاؤں گی تو تم بے وفائی نہیں کرو گے۔ کہا نہیں، میں بے وفائی نہیں کروں گا۔ کہا کہ مسلم آئے ہوئے ہیں، میرے گھر میں مہمان ہیں۔ جیسے ہی مسلم کا نام سنا، باہر سے دروازے کو تالا ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا۔ کہا کہ جس آدمی کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے گھر میں ہے، میں نے اس کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے۔ صبح جب ہوئی تو ابن زیاد نے 1000 لوگوں کو، مسلم کو گرفتار کرنے کی، گھوڑوں میں آ رہے تھے، لوگ ہتھیار لے کر آ رہے تھے۔ جناب مسلم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھولا اس ظالم نے۔ جیسے ہی گھوڑوں کی آواز جناب مسلم نے سنی، مومنہ سے کہا کہ دروازہ کھولے، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ظالم آئے ہوئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ تو جناب مسلم نے ایک جملہ کہا جو درد بھرا جملہ ہے۔ کہا مومنہ، آپ مہربانی کریں مجھے باہر بھیج دیں، میں باہر جاؤں گا، جو بھی مصیبت مجھ پر آئے میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ کے گھر کے اندر میں لڑائی کو آنے نہیں دوں گا۔ کہا کیوں مسلم، آپ میرے گھر میں رہ جائیں۔ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہماری جدہ کے دروازے کو بغیر اجازت کے لوگ آ گئے تھے، جب سے ہماری جدہ کے دروازے پر آئے ہیں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے اگر کسی مومنہ کی بات آ جائے باہر جا کر حملہ کر لیں، باہر جا کر دفاع کر لیں، لیکن کسی نامحرم کا ہاتھ کسی مومنہ پر آنے نہ دے۔ ہماری فاطمہ پر لوگ گھر کے اندر آ گئے تھے، یہ درد ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے۔ 1000 لوگ جناب مسلم کے مقابلے میں دھوکہ دے کر، کنویں میں ڈال کر، پتھر مار کر جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، جناب مسلم چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے کے قریب رک گئے۔ رکنے کے بعد اس گھر کے لوگوں کو آواز دے کر کہا کیا کوئی ہے گھر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ گھر سے ایک عورت باہر نکلی، کہا کہ آپ اس وقت میرے سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ بس میں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، 1 سال کے بعد میرے بچے اس شہر میں آئیں گے، جب میرے بچے آ جائیں تو ان کو میرا سلام سنا دینا، کہنا کہ بابا نے غربت میں تمہیں سلام سنایا ہے۔ وہ عورت تھی جس نے بچوں کو جناب مسلم کے درخت کے نیچے پایا تھا۔ جب سے اس مومنہ کو پتا چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، دونوں بچوں کو گلے سے لگا کر کہا کہ تمہارے بابا نے تم کو سلام
سنایا ہے۔ بچوں نے بابا کا سلام سنا، کہا کہ ہمارے بابا کتنے مہربان ہیں، ہماری غربت دور کرنے کے لیے ہم تک سلام پہنچائے۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کے قریب لے جایا گیا۔ جناب مسلم بہت پیاسے ہو گئے تھے۔ دارالامارہ کے دروازے پر پانی پینے کے لیے انتظام کیا گیا تھا، برتن رکھا گیا تھا۔ جناب مسلم نے وہاں کھڑے ہوئے آدمی سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ایک تھوڑا سا پانی مجھے دے دو۔ تو جیسے ہی جناب مسلم نے پانی کا سوال کیا، اس ظالم نے پورے پانی کو زمین پر بہا کر کہا کہ مسلم میں تمہیں پانی نہیں دوں گا۔ جیسے ہی جناب مسلم نے یہ جملہ سنا تو جناب مسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر پانی نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ جب اندر گئے تو ایک آدمی کو جناب مسلم کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا۔ جب پانی سامنے پیش کیا گیا تو جناب مسلم پانی پینا چاہ رہے تھے، ہونٹ کٹ گیا تھا جناب مسلم کا، خون کے 2 قطرے پانی میں گر گئے۔ جیسے پانی میں خون کے خطروں کو دیکھا، جناب مسلم نے کہا کہ پانی بدل دیں، اس لیے کہ یہ پانی میں خون گر گیا ہے۔ جب دوسرا پانی لایا گیا تو دوبارہ اس پانی میں بھی خون کے خطرے گر گئے۔ تو جناب مسلم نے پانی واپس کر کے کہا پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کہ میں پیاسا اس دنیا سے جاؤں، شاید میری روح پیاس میں نکلنا خدا پسند کر رہا ہے، اب مجھے پانی نہ دیا جائے۔ شاید امام حسین نے آواز دی ہوگی کہ مسلم یہ کربلا کا مصائب ہے کہ کربلا اور پیاس کا گہرا رشتہ ہے، جو بھی کربلا کا ہو جاتا ہے پیاس اس کی مصیبت ہو جاتی ہے۔ جناب مسلم کو اندر لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد دارالامارہ کے اوپر لے جا کر جناب مسلم کو شہید کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ میں 2 وصیتیں کرنا چاہ رہا ہوں، میری ان 2 وصیتوں کو پورا کرو۔ کہا کیا وصیتیں ہیں؟ جب تک میں کوفہ میں کچھ دن زندگی کر رہا تھا کچھ قرض میرا ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا قرض لے کر گردن پر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ جناب مسلم نے اپنی زراح نکال کر دے دی کہ یہ زراح بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے یہ کام ہم کر دیں گے۔ دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا جتنا جلد ہو سکے ایک آدمی کو مکے کو بھیج دیں اور کہیں کہ مولا حسین کوفے کو نہ آئے، کوفے والوں نے غداری کر دی ہے، کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ جناب مسلم نے یہ جملہ کہا، ظالم نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ دیکھو اگر میرا مولا تنہا آتا تو کوئی بات نہیں تھی، میرے مولا کے ساتھ زینب آ رہی ہے، میرے مولا کے ساتھ ام کلثوم آ رہی ہے، میرے مولا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں۔ کوفے والے بے وفا ہو گئے ہیں، کوفے والے غدار ہو گئے ہیں، لیکن کسی نے جناب مسلم کی بات نہیں سنی۔ دارالامارہ کے چھت پر جب لے جا کے جناب مسلم کو کھڑایا گیا تو جناب مسلم نے مکے کا رخ کر کے ایک سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام مکے سے کربلا کے راستے میں تھے، امام نے کوفے کا رخ کر کے فرمایا وعلیک السلام یا غریب مسلم، اے غریب مسلم تجھ پر میرا سلام ہو۔ جناب عباس ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کہا مولا یہ کس کے سلام کا جواب آپ نے دے دیا؟ کہا عباس میرا مسلم غریب ہو گیا ہے۔ کہا مولا مسلم غریب ہو گئے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں گا مسلم کی مدد کے لیے۔ کہا عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا میں مسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اعجاز امامت سے جناب عباس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، کہا عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا ایک بلندی ہے، ایک بلندی پر ایک قیدی کو رکھا گیا ہے۔ کہا وہی میرا مسلم ہے۔ جناب مسلم کی تنہائی دیکھ کر جناب عباس نے کہا اے اعجاز امامت سے مکے کی زمین سے کوفہ دکھانے والے مولا مجھے بھیج دے، میں جاؤں گا مسلم کی مدد کے لیے۔ امام نے فرمایا عباس ابھی کربلا باقی ہے، تمہیں کربلا کے لیے بلایا گیا ہے، بابا نے کربلا کے لیے تمہیں مانگا ہے۔ کہا مولا ابھی مسلم گریں گے تو کون ہے مدد کرنے والا؟ کہا کہ عباس تھوڑا نگاہوں کو نیچے رکھو۔ جناب مسلم کی جناب عباس نے نگاہ نیچے ڈالی، کیا دیکھا کہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی وہاں کی خاک کو صاف کر رہی ہے۔ کہا مولا ایک معظمہ ہے جو وہاں کی خاک صاف کر رہی ہے۔ کہا مسلم اے عباس میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میری ماں مسلم کی مدد کرنے کے لیے، مسلم کی غربت دور کرنے کے لیے، مسلم کی تنہائی دور کرنے کے لیے میری
عظیمہ پہنچ گئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، جناب مسلم کو زمین پر گرایا گیا۔ جب جناب مسلم زمین پر آ گئے، ظالم نے جناب مسلم کے سر کو گردن سے جدا کر دیا اور سر کو یزید کے دربار میں بھیجا۔ یزید نے پھر حکم دیا کہ اس سر کو لے جا کر کوفے کے دارالامارہ پر لگا دیا جائے تاکہ سب لوگوں کے دل میں ہماری حکومت کا ڈر بیٹھ جائے، کسی کے اندر جرأت نہ ہو کہ ہماری حکومت کے خلاف آواز اٹھائے۔ جناب مسلم کا سر دارالامارہ کے دروازے پر لگا دیا گیا تھا۔ جب قافلہ اہل بیت کا 11 محرم کو کوفے کو آیا، کوفے کے مصیبتوں کو جناب زینب نے دیکھا، اچانک جناب زینب کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت فاطمہ، اے علی کی بیٹی تجھ پر میرا سلام، اے فاطمہ کی بیٹی تجھ پر میرا سلام۔ جناب زینب نے یہ سلام سنا، امام سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد، اس غربت میں کون مجھ کو سلام کر رہا ہے؟ کون میرا دل ہلکا کر رہا ہے؟ کون محبت سے مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہا امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، اب کون ہے رحم کرنے والا؟ دارالامارہ پر وہ ہمارے چچا مسلم کا سر ہے، مسلم سلام کر رہے ہیں۔ جناب مسلم کے سر کو جناب زینب نے دیکھا، کہا مسلم میں لٹ کر آ گئی، میرا بھائی شہید ہو گیا، مسلم کوفے میں اسیر بن کر آ گئی ہوں۔ جناب مسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کہا بی بی اگر میں زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کے لیے آ گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔